الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. رمضان المبارک کا انتہائی بابرکت مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں اللہ رب العزت اپنی رحمت بارش سے بھی زیادہ تیز برساتے رہتے ہیں، اور یہ مہینہ دراصل مسلمانوں کے لیے اپنے حسنات کو، نیکیوں کو بڑھانے کا مہینہ ہے. لہذا کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن سے اپنے آپ کو بچانا اس مہینے بلکہ پورے سال ضروری ہے، اور اس مہینے تو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ ان اعمال سے بچنا بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. ان میں سے ایک استہزاء ہے، کسی کا مذاق اڑانا. استہزاء کے معنی یہ ہے کہ کسی کی اہانت اور تحقیر اور اس کے عیب کا اظہار اس طرح کیا جائے کہ لوگ بلا اختیار ہنس پڑے. مثلا کسی کے اٹھنے بیٹھنے کی نقل اتارنا، کسی کے چلنے کی نقل اتارنا، کسی کے بولنے کی نقل اتارنا. کوئی اگر ناک میں بولتا ہے تو ناک میں بول کر اس کی نقل اتارنا. اسی طرح کوئی تیز تیز بولتا ہے یا آہستہ آہستہ بولتا ہے تو آہستہ آہستہ بول کر نقل اتارنا، یا قد قامت کی نقل اتارنا. کوئی لمبا ہے یا کوئی چھوٹا ہے، چھوٹے قد کا ہے. اسی طرح آنکھ سے، ہاتھ سے، پیر سے کسی کے عیب کی طرف اشارہ کرنا، یہ تمام چیزیں استہزاء میں داخل ہے. یہ تمام چیزیں مذاق اڑانے میں داخل ہے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی جماعت کسی کا تمسخر، ٹھٹا نہ اڑائے، کسی کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. یعنی جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، جس کے آپ عیب کا اظہار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ آپ سے زیادہ بہتر ہو، آپ سے زیادہ بلند مقام رکھتا ہو. یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، روز قیامت جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور ان کو پکارا جائے گا اس دروازے سے کہ آئے وہ اندر داخل ہو. جیسے ہی وہ سرکتا ہوا، سسکتا ہوا، مشقت اور پریشانی اٹھاتا ہوا اس دروازے کے قریب جائے گا تو یہ دروازے بند کر دیے جائیں گے. پھر دوسرے دروازے کھولے جائیں گے، پھر انہیں وہاں بلایا جائے گا. جیسے ہی یہ وہاں پہنچیں گے بڑی مشقت اٹھا کر، وہ دروازے بھی بند کر دیے جائیں گے. اسی طرح آخر میں وہ مایوس ہو کر، تھک کر، اب جب دروازہ کھول کر بلایا جائے گا تو یہ نہیں جائے گا. تو یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا. سنن ابی داؤد میں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک موقع پر کسی کی نقل اتاری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا، روکا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے اگر بڑی سی بڑی دولت بھی ملتی تو بھی میں کسی کی نقل نہیں اتارتا. اس حدیث میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے. ایک بات تو یہ کہ یہ جو مذاق اڑانا استہزاء ہے، اس میں دنیا میں کوئی
فائدہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے مذاق اڑا دیا کسی کا، کسی کے عیب کا اظہار کر دیا، تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے اس سے، سوائے یہ کہ گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھائے۔ اور دوسری اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر بالفرض اس مذاق اڑانے پر پیسے بھی دیے جائیں، کوئی دنیاوی دولت بھی دی جائے، مال بھی دیا جائے، تو بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کا مذاق اڑائے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہم مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہے۔ کوئی راستے میں چلتا ہوا کوئی گر گیا، یا پھر کسی کے کوئی اور عیب کی اطلاع ہو گئی، تو فوراً مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، فوراً ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام ایک پاک مذہب ہے، اس میں کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے دل کو اس کی بے عزتی کرے، اس کا مذاق اڑائے۔ اسی طرح ایک گناہ عیب نکالنا ہے، اس میں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، تم پوشیدہ عیب کسی کی تلاش نہ کرو، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو کر خطبے میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو زبان سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور ان کے دلوں تک ابھی تک ایمان نہیں پہنچا، تو وہ سن لیں کہ وہ نہ مسلمانوں کو ایذا پہنچائیں، نہ ان کے پوشیدہ عیب تلاش کریں، اور نہ ہی ان کے سابقہ گناہوں پر ان کو آڑ دلائیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مسلمانوں کے عیب تلاش کرتے ہیں تو اللہ ان کے عیب ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، اور جس کے عیب اللہ ڈھونڈتے ہیں تو اللہ اسے رسوا کر کر چھوڑ دیتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو بند مکان کے اندر چھپا دے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اس میں ہمارے عوام و خواص ہر قسم کے لوگ مبتلا ہیں کہ کسی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے، اس کو بے عزت کرنے میں، اس کو شرمندہ کرنے میں آسانی ہو۔ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ مسلمان کی عزت بہت زیادہ محترم ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک موقع پر کعبے کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا کہ کعبہ تیری کتنی بلند شان ہے، تیری کتنی عزت ہے تیری، لیکن اللہ کے نزدیک مسلمان کی عزت تیری عزت تو تیری شان سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور اب جو عیب تلاش کرتا ہے وہ تو کسی صورت وہ تو اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح اس کو بے عزت کر دے۔ تو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور اسی طرح ایک گناہ یہ بھی ہے کہ چھپ کر بات سننا، یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے، اور یہ گناہ تو بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ عورتوں میں تو اتنا زیادہ عام ہے یہ گناہ کہ کوئی حد نہیں۔ ہمارے معاشرے میں عورتیں عموماً کیا کرتی ہیں کہ کسی کی بات چھپ کر سن لی، اور جب بات چھپ کر سنی ہے تو آدھی بات معلوم ہے، ظاہر ہے چھپ کر سننے میں تو آدھی بات معلوم ہوتی ہے، تو آدھی اپنی طرف سے ملا لی، تو یہ پورا ایک قصہ بنا لیا جس میں آدھا جھوٹ تھا اور آدھی بات چھپ کر سنی، یعنی چھپ کر سننے کا گناہ اور جھوٹ بولنے کا گناہ، دو گناہ کو شامل کر کر آگے جا کر کسی کو بتا دیا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے من استمع الى حدیث قوم وهم له کارہون، جو
جو کسی جماعت کی بات، کسی قوم کی بات، کسی آدمی کی بات چھپ کر سنے اور وہ ناپسند کرے کہ میری بات اس کو پتہ چل جائے، یعنی یہ شخص چھپ کر سننے والا ہیلے بہانے سے اس کی بات سن لے، صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے یہ، اور کتنا زیادہ ہم اس کو آسان اور سہل سمجھتے ہیں کہ ہر گھر میں یہ مرض عام ہے، اور تو کیا مرد بھی اب اس کام میں شامل ہو گئے، وہ بھی چھپ چھپ کر باتیں سننے کے عادی ہو گئے۔ تو خدا را اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں، اور رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے تو اپنے آپ کو عبادات کے اندر مشغول کر دیں، اور کوشش کریں کہ جس طرح پورے سال اگر خدا نہ خواستہ ہمارے حسنات کم رہے، ہماری نیکیاں کم رہیں، گناہ زیادہ رہے، تو اس رمضان یہ کوشش کریں کہ ہماری نیکیاں زیادہ بڑھ جائیں گناہوں سے۔ اس کے لیے خوب سے خوب عبادت کریں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ نیکیاں زیادہ نہیں بڑھ سکتی تو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ نیکیاں اور گناہ برابر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا پورے برکت والا مہینہ آئے اور چلا جائے اور نیکیاں ویسی کی ویسی نیچے رہیں اور گناہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔